ہم نے یہاں دین کے اس تعارف کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ادارہ تعلیمات شرعیہ کے عنوان سے انسانی سماج میں تعلیم اور تربیت کے لیے کردار ادا کرنا شروع کیا کہ ہم اپنی نسل نو کو، بچوں اور بچیوں کو دین کا درست اور صحیح تعارف دے سکیں، کیونکہ الحمدللہ میرے خاندان کو دین کے اس تسلسل میں چلتے ہوئے 4 صدیاں گزر چکی، 400 سال سے زائد کا عرصہ ایسا ہے کہ ہمارے سارے بزرگ وہ دین کا تعارف دیتے ہوئے آگے آ رہے ہیں اور نسل در نسل ایسے چل رہا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے اہل علم نے ہمارے بزرگوں کے سامنے زانو تلمذ طے کیے، پیر طریقت، رہبر شریعت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف والے، یہ ہمارے پردادا جان کے پاس علم حاصل کرتے رہے۔ اور اسی طرح شیخ الحدیث و تفسیر محسن انسانیت حضرت مولانا محمد حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے، پنجاب کا بڑا ادارہ، اس کے بانی ہیں، انہوں نے ہمارے بزرگوں کے پاس علم حاصل کیا۔ اور اسی طریقے سے استاذ الکل مولانا رسول خان ہزاروی کے علم حدیث میں ہندوستان اور پاکستان کے سارے لوگ ان کے شاگردوں میں شمار کی جاتے ہیں، انہوں نے ہمارے خاندان میں ہمارے دادا جان اور پردادا جان کے پاس علم حاصل کیا۔ اور اس طرح کے بڑے بڑے جید علماء، اکابرین، اولیاء اللہ ہمارے خاندان میں بیٹھ کر علم نبوت کو، اس دین کو حاصل کرتے ہیں اور پھر پوری دنیا میں اس کا تعارف کرا رہے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں کی ترتیب الحمدللہ ہم نے اس ادارہ تعلیمات شرعیہ کو کہ یہ جو دین کا تعارف ہمیں ملا ہے اسے سوسائٹی میں آگے بڑھایا جائے۔ آج فرقہ واریت کے دور میں امت کو وحدت پہ کھڑا کرنا، نفرتوں سے نکالنا، ان کے اندر اجتماعیت پیدا کرنا، انہیں دین کا درست تعارف دینا اور ہر طبقے کے لیے دین کے اس تعارف کو درست انداز سے آگے بڑھانے کے اسلوب بنائے۔ میٹرک پاس طلباء کے لیے، طالبات کے لیے 4 سالہ درس نظامی کا کورس ترتیب دیا کہ جس میں وہ علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، گرامر، عربی لینگویج اور تاریخ اور تفسیر پر، مختلف علوم پر جامع ترین چیز اس کے سامنے رکھی کہ وہ کم وقت میں اپنی زیادہ صلاحیتوں سے آگے بڑھ کر دین کا علم حاصل کرے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جن بچوں کو، طلباء کو جنہوں نے میٹرک کر لی ہو، انہیں دین کا یہ تعارف حاصل کرنا چاہیے، وہ آگے بڑھیں۔ میٹرک اور اس سے اوپر کے دوست دین کے اس تعارف کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ وہ کردار ادا کر سکیں۔ اسی طرح قرآن حکیم ناظرہ پڑھنا، اس کے الفاظ کا درست کرنا، صحیح قرآن پڑھنے کی استعداد اور صلاحیت اپنے اندر منتقل کرنا، الحمدللہ بچوں اور بچیوں کے لیے قرآن حکیم کی تعلیم کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ انہیں قرآن حکیم کے الفاظ درست طریقے سے پڑھائے جائیں، کہ اس کا لفظ صحیح ہو، اس کی تجوید درست ہو، وہ قرآن حکیم بڑے اچھے انداز سے پڑھ سکے۔ آج اس پر محنت ختم ہو گئی، نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ ہمیں قرآن حکیم نہیں آتا ہم لوگوں کو۔ الحمدللہ میں بذات خود اس کی نگرانی کرتا ہوں۔ 3 بجے سے 4 بجے تک جو بچوں کی کلاس ہوتی ہے ادارہ تعلیمات شرعیہ میں،
وہاں پر ہم ان کو تربیت دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم کے حفظ کی کلاس کہ جس میں قرآن حکیم ان کو درست انداز سے یاد کرایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآنی مسائل اور اس پر ان کے ساتھ بحث کی جائے اور ان کے اندر اعتماد اور کانفیڈنس پیدا کیا جائے تاکہ وہ قرآن حکیم کو درست انداز سے پڑھ سکیں اور ان کا لہجہ صحیح ہو، اس پر محنت کی جاتی ہے۔ 5-5 10-10 پارے حفاظ کرام سے میں نے رمضان سے پہلے خود سنے کہ جس میں ان کو درست انداز سے قرآن حکیم رمضان میں مبارک میں سنانے کی ان کی ترتیب بن جائے۔ تعلیم بالغان، بڑے لوگوں کی تربیت، ان کی تعلیم، انہیں قرآن حکیم اور دین سے درست تعارف، اس کے لیے یہ بڑے لوگوں کے لیے دراساتی قرآنیہ کا کورس ہم نے شروع کیا ہے، جس میں لوگ قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں، عربی گرامر مختصر انہیں بتائی جاتی ہے، اور اسی طرح فقہی مسائل انہیں سمجھائے جاتے ہیں، علم حدیث کے ساتھ ان کی مناسبت پیدا کی جاتی ہے۔ نماز عشاء کے بعد متصل یہیں پر اس مسجد میں ہمارا یہ کورس چل رہا ہے کہ جس میں انہیں درست انداز سے قرآن حکیم سمجھایا جائے۔ ہر آدمی کو قرآن کو تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ اگر مسلمان وہ اپنا سارا وقت دنیا کے کاموں میں خرچ کر دے، قرآن حکیم کے لیے وقت اس کے پاس موجود ہی نہ ہو، یعنی کتنا المیہ ہے 24 گھنٹوں میں 20 منٹ بھی ہم قرآن کو نہ دے سکیں تو ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ قرآن حکیم نے رات کو ہمارا درس تھا، اس میں گفتگو تھی، قرآن نے یہود کی مثال پیش کی کہ جب انہیں تورات دی گئی انہوں نے تورات کو نہیں سنبھالا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کے لیے کوئی قانون نہیں وضع کیا، اس کے لیے وقت نہیں نکالا۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا ہو اور اس کے اوپر وزن لاد دیا جائے۔ اگر تورات والے تورات کو وقت نہ دیں تو قرآن انہیں گدھا کہے، تو قرآن والے اگر قرآن کو وقت نہ دیں، قرآن والے اگر قرآن کے لیے ان کے پاس 5 منٹ بھی نہ ہوں، تو میرے دوستو ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ یہ نسبت حاصل کرنی ہے۔ روزانہ 1-2 آیتیں بھی اگر ہم قرآن حکیم کی پڑھتے اور سمجھتے رہیں تو سال میں نہیں، 2 سال میں نہیں، 3 سال میں قرآن حکیم مکمل ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال یا 11 سال لگا کر صرف ایک سورہ بقرہ پڑھی اور سمجھی۔ میرے دوستو صحابہ کرام قرآن حکیم پر اس طرح سے غور و خوض کرتے تھے، تو ہمیں وقت نکالنا ہے کہ ہم قرآن حکیم کے اس تسلسل میں آ کر دین کا یہ تعارف حاصل کر کے ہم جو ہے دین کی اس محنت میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہتمام اور توفیق نصیب فرمائے۔